پاکستانی اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کی وجہ سے تہلکہ مچا ہوا ہے۔ دفتر خارجہ سے لے کر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر پاکستانی حکام سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی اس ملاقات کی وضاحت دیں، آخر ہوا کیا ہے، کن کے مابینی ملاقات ہوئی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اردن کے بادشاہ پاکستان کا دورہ کیوں کر رہے ہیں، کیا اہمیت ہے اس دورے کی، اور مڈل ایسٹ کے اندر کیا کھیل رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 15 نومبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی ملاقات کا ذکر کر لیتے ہیں جس کا بہت شور و غوغا کیا جا رہا ہے، سوالات پوچھے جا رہے ہیں، بعض لوگوں کے اندر ابہام ہے، کنفیوژن ہے، کلیئرٹی نہیں آ رہی، حکام کچھ بات نہیں کر رہے، آخر ایسا ہوا کیا ہے۔ کل بروز جمعہ یعنی کہ 14 نومبر 2025 کو ہم نے دیکھا کہ ہفتہ وار بریفنگ تھی دفتر خارجہ کی جانب سے دی جانی تھی۔ اس کے اندر جہاں پر دیگر امور ڈسکس ہوئے تھے وہاں پر ایک زیادہ سوال کے پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا، اور تقریباً 3 سے 4 یا 4 سے 5 جو صحافی ہیں انہوں نے مسلسل دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان سے ایک ہی سوال پوچھا کہ بھئی یہ جو ملاقات ہوئی ہے پہلے آپ اس کی وضاحت دیں کہ یہ ملاقات کیا پاکستان اس کو آن کرتا ہے یا نہیں کرتا، ملاقات ہوئی کیا ہے۔ جو دوست نہیں جانتے ضمن میں ان کے لیے جب یہ BBC اردو کی طرف سے جو لکھا گیا آرٹیکل ہے، خبر ہے پوری، جو تمام حالات جو چیزیں لکھی ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو BBC اردو کے ویب سائٹ کے اندر یہ خبر موجود ہے جو میں یہ پڑھ رہا ہوں، پوری خبر ہے لیکن میں مین پوائنٹس اس میں سے نکال کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس ملاقات سے متعلق کیا کہا ہے اور دفتر خارجہ کے اندر ہوا کیا ہے کل کے دن، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جمعے کے روز ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران 3 مرتبہ اس بارے میں سوالات کیے گئے۔ اس بارے میں سب سے پہلے عرب نیوز کے نمائندے وسیم عباسی صاحب نے سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پاکستان وزیر اعظم کے مشیر یاسر الیاس اور اسرائیل کے ڈائریکٹر جنرل برائے سیاحت کے درمیان ہونے والی ملاقات کی توثیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، حمایت کرتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی ہے؟ کیا پاکستان ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک لائن میں مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اس ملاقات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ نے جس عوامی شخصیت کا ذکر کیا، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سے ملاقات کے بارے میں سوال کریں، مجھے اس ملاقات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس جواب کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور صحافی نے بھی اس حوالے سے سوال کر ڈالا۔ انڈیپینڈنٹ نیوز اردو کی نامہ نگار قرۃ العین شرازی نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ مشیر ایک عوامی شخصیت ہیں اور اس حوالے سے انہی سے پوچھنا چاہیے، لیکن ماضی میں تو وزارت خارجہ نے اس طرح کے رابطوں اور صحافیوں کے دورہ اسرائیل پر تبصرہ تو کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تو میں اپنے ساتھی کا سوال دہراتی ہوں کہ کیسے وزیر اعظم کی نمائندگی کرنے والے ایک پاکستانی اہلکار نے اسرائیلی اہلکار سے ملاقات کی؟ کیا حکومت نے اس ملاقات کی توثیق کی ہے، حمایت کی ہے؟ اگر نہیں تو کیا اس اہلکار کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا پاکستان، جیسا کہ میرے ساتھی نے پہلے پوچھا، ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کی تیاری تو نہیں کر رہا؟ پھر اس کا جواب کیا آتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ترجمان نے جواب دیا کہ میں نے وزیر اعظم کے مشیر یا کسی بھی عوامی شخصیت کی اسرائیلی نمائندے سے ملاقات کی رپورٹ کا یا کوئی معلومات نہیں دیکھی ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی ملاقات یا بات چیت ہوئی ہے تو یہ یقینی طور پر حکومت کی اجازت کے بغیر تھی۔ تاہم میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا واقعی ایسا کوئی رابطہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ حالانکہ ویڈیوز ہیں، تصاویر موجود ہیں، لیکن دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تصدیق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے اس جواب کے بعد ایک اور صحافی نے پھر سے یہ سوال کر دیا۔ چینل 24 نیوز کے محمد انور عباس نے پوچھا کہ 3 پاکستانی وفود نے ماضی میں اسرائیل کا دورہ کیا جن میں معروف اینکر احمد قریشی، ظفر کلاسرا اور دیگر شامل تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی بات ہو رہی ہے، ان کے ٹینیور میں یہ جو صحافی ہیں یہ اسرائیل گئے تھے۔ اگر ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو حکام کی اجازت کے بغیر اسرائیل کا دورہ کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ ترجمان نے جواب دیا کہ میں آپ کو یقین دہانی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وہ دورے وزارت خارجہ کی معلومات یا اجازت کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر ان افراد نے کسی ایسے ملک میں سفر کرنے سے متعلق پاسپورٹ کے ضوابط کی خلاف ورزی کی جس کی پاکستانی پاسپورٹ اجازت نہیں دیتا تو ہمارے حکام پر اس کو غور کرنا چاہیے۔ میرے پاس کوئی معلومات نہیں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ ان دوروں یا رابطوں کی اجازت نہیں۔ یہ BBC اردو کی طرف سے پورا جو حالات و واقعات ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں۔ پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے جو مشیر ہیں یاسر الیاس، ان کی طرف سے جو سیاحت سے منسلک اسرائیل کے
نمائندگی کر رہے تھے ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ لندن کے اندر یہ ملاقات کی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پر پاکستانی وفد موجود تھا اسی پیویلین میں اسرائیل کی یہ جو شخصیت ہیں یہ آتے ہیں اور یہاں پر یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر یاسر الیاس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ دونوں جو رہنما ہیں یہ ملاقات کرتے ہیں، تصاویر بنتی ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، پھر یہ چلے جاتے ہیں۔ یاسر الیاس کا بھی اس معاملے کے اوپر موقف ہے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، نہ ہی ان کے کوڈ پہ یا کسی جگہ کے اوپر کوئی بیج لگا ہوا تھا جس سے پتہ چل سکے کہ یہ اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر رسمی طور کے اوپر آئے، پاکستان کے حصے میں آئے، پویلین میں آئے اور ہم نے ہاتھ ساتھ ملایا۔ ہمیں تو بعد میں جا کر پتہ چلا کہ یہ اسرائیل کے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو یہ وضاحت جو ہے یہ وہ وہاں سے بھی دی جا رہی ہے اور اسی ملاقات کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کیا پاکستان نے اسرائیل کو لے کر اپنی پالیسی کے اندر نرمی پیدا کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ اس وقت بھی زیادہ زوروں کے اوپر ہوگی جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ اردن تھا اور اس وقت اس طرح سے باتیں ہوئیں کہ پاکستان لگ ایسے رہا ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ پیس پلان ہے اس سے متعلق پاکستان کو کوئی انتہائی اہم ذمہ داری ملنے والی ہے۔ اور چونکہ اردن اسرائیل کے بالکل ساتھ ہے، اسرائیل اور اردن کے تعلقات بھی ہیں، کچھ منصوبے ہیں، توانائی سیکٹر کے اندر منصوبے ہیں۔ 1994 سے دونوں ممالک کے درمیان، اسرائیل اور اردن کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ بھی موجود ہیں۔ تو اس تناظر میں اردن میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جانا، اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ باتیں کی جائیں۔ اس کی وضاحت بھی ISPR کی طرف سے کی گئی تھی۔ ایک خالصاً دونوں ممالک کی مزید جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یا تجارت ہے، ان تمام چیزوں کو بڑھانے کے لیے دورہ کیا گیا تھا۔ اور ابھی ایسے وقت میں جب یہ تمام خبریں گردش کر رہی ہیں، اب ایسے میں ایک اور خبر سامنے آ گئی کہ اردن کے جو بادشاہ ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں، یعنی کہ آج انہوں نے پہنچنا ہے۔ ممکن ہے کہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں وہ پہنچ بھی چکے ہوں۔ اس سے پہلے اردن کے جو بادشاہ ہیں وہ پاکستان کے صدر تھے ممنون حسین، ان کے ٹینیور میں آئے تھے، یعنی انہوں نے دعوت دی تھی تو ان کی دعوت کی بنیاد کے اوپر اردن کے جو بادشاہ تھے وہ آئے تھے اور اس کے بعد یہ اب آ رہے ہیں۔ یہ وہی اردن کے بادشاہ جن سے متعلق جب مڈل ایسٹ کے اندر کوئی جنگی ماحول بنتا ہے یا ایران اور اسرائیل کی کشیدگی ہوتی ہے تو یہ کنسرن پوائنٹس ایران کا رہتا ہے کہ وہاں سے آنے والے اسرائیل کی طرف سے آنے والی جو فضائی حدود کی چیزیں وہ تو ایران پہ آ جاتی ہیں، لیکن ایران جب جوابی وار اسرائیل کے اوپر کرتا ہے تو اردن کی فضاؤں کے اوپر یہی اردن کے جو بادشاہ ہیں یہ چیزیں آپ کو رکاوٹیں پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان سے متعلق ایرانی جو موقف ہے، چیزیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے۔ اب یہ جو پرسنالٹی ہے یہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں اور ان سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنے اعلیٰ ترین جو اعزاز ہے ان سے بھی اردن کے بادشاہ ہیں انہیں نوازے گا، اور سامنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تجارت ہے، معیشت ہے، دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید بہتر وسعت دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ کھچڑی پکتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کو ممکنہ طور کے اوپر ایک رول ملنے جا رہا ہے غزہ پیس پلان سے متعلق۔ پاکستان اپنی جو آرمی ہے، کیونکہ پاکستان امن دستوں UN کے امن دستوں کے اندر بھی ایک بڑی فوج جو ہے وہ پاکستان کی موجود رہتی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس بار ایسا ہو سکتا ہے کہ غزہ پیس پلان سے متعلق بھی پاکستان جو ہے ممکنہ طور کے اوپر اپنی جو فوج ہے وہ بھیج سکتا ہے۔ اور پھر اس سوال کا جواب کہ کیا اسرائیل کو لے کر پاکستان کی پالیسی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، کل ہماری ایک ملاقات ہوئی پاکستان کے بڑے ویل نون فورن افیئرس کو کور کرنے والے صحافی ہیں، بڑے بزرگ صحافی ہیں متین حیدر صاحب، وہ بھی اس بریفنگ کے اندر بھی موجود تھے۔ تو جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ایسا کوئی لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی کو تبدیل کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان کا موقف یہی ہے، دو ریاستی حل۔ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اگر فلسطین کا مسئلہ حل کر لیا جاتا ہے تو پھر اسرائیل کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب ان کی ذاتی رائے ہوگی، ریاست پاکستان تو ایک علیحدہ چیز کرے گی، لیکن وہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، اور پاکستان کی تو اسرائیل کے ساتھ کوئی سرحد بھی نہیں لگتی ہے، تو لہٰذا ہمارا کوئی براہ راست جو ہے وہ کلیش ہے بھی نہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، ان کے نظریات تو اسرائیل کو لے کر کچھ اور تھے، کیا ان سے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا پاکستان اگر ایسا کوئی اقدام کر لیا جاتا ہے، اور عوامی سطح کے اوپر کس حد تک پریشر آئے گا، کیا وہ ریاست پاکستان متحمل ہو سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں ایک ممکنہ میکینزم یہ بھی بن سکتا ہے کہ پاکستان اس کو تنہا ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اگر فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر لیا جائے، دو ریاستی حل، اس کے اندر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے امکان یہ ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرے، پھر OIC کے اندر تمام چیزوں کو، تمام ممالک و اسلامی ممالک کے بڑے ممالک کو ملا کر بٹھا کر ایک کوئی مشترکہ اعلامیہ پریس ریلیز کی صورت کے اندر یا ایک پالیسی کی صورت میں آ سکتا ہے، جس میں بڑے بڑے جو اسلامی ملک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ممکنہ طور کے اوپر اپنے جو تعلقات ہیں وہ نارمل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا کیا موقف ہوگا، کیونکہ ایران کا موقف
دو ریاستی حل نہیں ہے۔ ایران ان تمام چیزوں کے اوپر جو خارجہ پالیسی ہے ایران کی، وہ آپ کو علیحدہ نظر آتا ہے۔ ایران کے موقف ہے کہ یہ سرزمین اسرائیل کی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا ملک یہاں پر بنتا ان کی لوجک ہی نہیں ہے۔ جبکہ جو دیگر ممالک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل، یعنی ایک فلسطین کا ملک بنا دیا جائے اور ایک اسرائیل جہاں پر ہے یہ اس کو ملک ڈکلیئر کر دیا جائے، اور پرامن طریقے سے دونوں ممالک جو ہیں وہ یہاں پر ہیں، یہ اس کا حل ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ حل ہے ہی نہیں، کیونکہ اسرائیل بھی جہاں پر ہے وہ بھی فلسطینیوں کی سرزمین ہے، تو لہٰذا دو ریاستی حل والی جو بات ہے یہ اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ OIC کے اندر جاتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر ایران کا کیا موقف ہوگا؟ ابھی تو ہمارے سامنے پاکستان کا بھی موقف سامنے نہیں ہے، لیکن بیک اینڈ کے اوپر آپ کو یہ اس طرح کی باتیں، چاہے مگوئیاں، قیاس آرائیاں یا کچھ حلقوں کے اندر باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور کے اوپر مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کو آنے والے دنوں کے اندر ایک کوئی کلیدی کردار ملنے جا رہا ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں مڈل ایسٹ سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب